السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم اس دنیا میں جس کو نبوت کے درجے سے سرفراز کرنا چاہتا ہے اس انسان کی زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کمالات سے بھر دیتا ہے، اور اس کی زندگی کے کسی پہلو میں کوئی عیب، کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں چھوڑتا کہ کسی کو اس کے کردار و اخلاق پہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کذاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بچپن سے لے کر ان کی موت تک ایسے عیوب و نقائص سے بھر دیتے ہیں کہ کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا شخص اس انسان کو اچھے کردار کا حامل نہیں کہہ سکتا، جی جائے کہ اس کو نبی یا رسول تسلیم کیا جائے۔ اس ویڈیو میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کے شرمناک بچپن کی کچھ جھلکیاں خود قادیانی اور اس کے بیٹے کی کتابوں کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی شرمناک حقائق ہیں جنہیں سن کر قادیانی کا ہر پیروکار شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس قادیانی قذاب کی زندگی کے شرمناک پہلوؤں سے واقف ہو کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجیے۔ معزز سامعین و ناظرین، قادیان کے اس بناوٹی نبی کے بچپن کے حالات گلی محلے کے عام آوارہ بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد مرزا قادیانی کے بچپن کا نام ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کا ابتدائی نام دسوندی تھا، لیکن سندھی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ مرزا قادیانی کو بچپن میں شکار کا بھی شوق تھا، لیکن شوق پورا کرنے کا انداز کیا تھا؟ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہوشیار پور میں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سر کنڈے سے ذبح کر لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی بچپن میں تیرنے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ برسات میں جب قادیان کی ساری غلاظت بارشوں میں بہہ کر قادیان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تو مرزا قادیانی اس گندے پانی میں دیر تک تیرتا رہتا تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے، حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ میں بچپن میں اتنا تیرتا تھا کہ ایک وقت میں ساری قادیان کے ارد گرد تیر جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے ارد گرد اتنا پانی جمع ہوتا ہے کہ قادیان ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قادیانی تیرنے کا شوقین تو تھا ہی، مگر گھر کے قریب دریا یا ندی نہ ہونے کی سبب گٹر اور گندی نالیوں کے پانی میں ہی اپنا شوق پورا کر لیا کرتا تھا۔ مزید یہ کہ مرزا قادیانی کی طبیعت میں شروع ہی سے چوری کرنے کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور چوری کی عادت بچپن میں ہی لگ چکی تھی۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد لکھتا ہے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ گھر جاؤ اور میٹھا لے کر آؤ۔ گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا۔ راستے میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں بھی ڈال لی۔ بس کیا تھا، میرا دم رک گیا۔ بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ وہ بورا میٹھا نہیں بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ مرزا قادیانی کے مزاج میں عام بچوں کی طرح ضد اور ہٹ دھرمی بھی موجود تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے، ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا۔ انہوں نے کوئی اچھی چیز دے دی۔ حضرت نے کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کوئی اور چیز دے دی تو حضرت نے پھر انکار کیا تو ماں نے چڑھ کر سختی سے کہا کہ جاؤ پھر راکھ کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے۔ سامعین و ناظرین، عقل اور فرما برداری دیکھیے ذرا۔ جب والدہ نے اپنی پسند کی چیز اپنی خوشی سے دی تو ضد اور انکار، لیکن ناراضگی سے راکھ بھی کھا لی۔ مرزا قادیانی کے بچپن کے چند گوشے آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے۔ اس کے برعکس اولیاء اللہ کے بچپن کو دیکھ لیں۔ ان کا بچپن بھی علم و حکمت، تقوی و طہارت اور خدا خوفی سے بھرا ہوتا ہے، اور ان کا بچپن روشن اور پاکیزہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔
لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے. یہ تو ایک عام انسان کی طرح بھی باکردار نہیں. چہ جائے کہ یہ نبی کے برابر کا ہو سکے. الیاذ باللہ. معزز سامعین، اب کے لیے اتنا کافی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی جوانی کی شرمناک حقائق آپ کے سامنے پیش کریں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے. ان قریب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی جوانی کی شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. شکریہ. السلام علیکم.